قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ کرم فضل اور احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں آج اس بابرکت گھر کے اندر، اس بابرکت محفل کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے۔ یہ جو حفظ قرآن والی محفل اور جس بچے نے یہاں پہ قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، دنیا کی جتنی بڑی ڈگریاں ہم دیکھ لیں، اس سے بڑی ڈگری دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے مختصر سی بات کروں گا کہ ہم دیکھیں کہ ایک آدمی کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، کسی کا انجینئر بنتا ہے، پروفیسر بن رہا ہے اور دیگر دنیا کے ہنر اور فنون وہ سیکھ رہا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا وہ کام نیکی کے اس انداز اور طریقے کے مطابق ہوگا جو اس کی یا اس کے والدین کی یا قوم کی بھلائی اچھائی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن یہ جو حفظ قرآن اور علم دین والی تعلیم ہے، اس کے اندر 100% گارنٹی ہے کہ جب انسان اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ بچہ ابھی قرآن پاک شروع ہی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا تو اس کی وفات کے بعد جوانی کے دور کے اندر وہ فوت ہوا تھا، تو اس کی جو بیوی تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ایک پیغمبر کا اس کی قبر سے گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہوا۔ پھر 2 سال 3 سال کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا کہ وہ بندہ بڑی خوشی اور سکون کے اندر ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوئے کہ یا اللہ، کچھ عرصہ پہلے میں اس آدمی کی قبر کے پاس سے گزرا تھا تو یہ عذاب کے اندر تھا، اور اب میں گزرا ہوں تو یہ بندہ بڑے سکون کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر پہ، اپنے نبی پہ وحی بھیجی کہ اے میرے نبی، جب یہ بندہ فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، پھر بعد میں چونکہ یہ گناہگار تھا اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا رہا، پھر وہ بچہ پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے اس کو اور کسی طرف نہیں لگایا بلکہ دین کے کاموں پر لگایا، دین کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اور پھر اس کی والدہ جب یہ بچہ 2 سال کا ہوا، 3 سال کا، تو اس کو لے کے مسجد کے اندر جو مولانا صاحب تھے ان کے پاس حاضر کر دیا اور کہا کہ جو اس وقت کی کتاب کی تعلیم تھی میرے بچے کو وہ تعلیم دے دے۔ تو فرمایا کہ جب اس مولوی صاحب نے بچے کو سب سے پہلا حرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے کتب اللہ براءۃ للصبی و براءۃ للمعلم و براءۃ لوالدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ اس بچے کے بھی مغفرت کر دی، اس کے باپ کی بھی مغفرت کر دی اور اس کے اساتذہ کی بھی مغفرت فرمائی۔ یہ وہ عمل ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیات ہی ہے اس بات سے کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ کے مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں اپنے اس بیٹے علی معاویہ کو دیکھتا ہوں اور پھر مجھے پتہ چلا، مفتی صاحب نے فون کیا، گھر والوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے اس بچے نے حفظ کر لیا ہے، تو دو باتیں ذہن میں آئی ہیں کہ یا اللہ تو کیسی رحیم کریم ذات ہے کہ تو نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کے باوجود دونوں جہانوں کا سردار بنا دیا اور ان کو وہ عزت وہ مقام عطا فرمایا کہ پوری رہتی دنیا تک اور مرنے کے بعد تک دونوں جہانوں میں تو نے ان کو اس یتیم کو سردار بنا دیا۔ اور پھر اس کی امت میں ایک بچہ جو بچپن میں جس کا والد جوانی میں فوت ہوا، وہ بچہ بچپن میں تھا، اور پھر تو نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کی ایسے طریقے سے تربیت کی، اور شاباش ہے اس کی والدہ کو، اس کی ماں کو جس نے اپنی جوانی کو قربان کیا، اپنے بچوں کی تربیت کی، اور آج الحمدللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ وہ بچہ بن چکا ہے، اور قرآن پاک تلاوت کر کے وہ ہمیں سنا اور بتلا رہا ہے کہ آج بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یتیم ہونا، غریب ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، کمزور ہونا، ضعیف ہونا، قوی ہونا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت صرف اس کی ہے جو رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج ہم اس بچے کی تلاوت سن رہے ہیں اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کبھی امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے اس کے والد کی اور بلکہ پورے خاندان قبیلے کی مغفرت فرما دیں گے، اور اس کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اور جن اساتذہ نے اس بچے کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو تعلیم دی اور پڑھایا، اور جو لوگ اس کی تعلیم، تربیت اور شفقت کے اندر شریک رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ان کو سرخرو اور کامیاب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یتیم بچے کو اتنی بڑی کتاب اور اتنا وہ دور سے سفر کر کے روزانہ آنا پھر جانا، گاڑیوں والے، پیسوں والے، دولت والے جو سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے جائیں گے سفر کا، لیکن اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے، اس کے گھر والوں نے ہر روز اس کو صبح سویرے تیار کیا، مدرسے پہنچایا، اور پھر شام کو گھر گیا، اس کے کھانے کا، پینے کا، اس کی تربیت کا خیال رکھا، اور یہاں پہ اس کے اساتذہ نے خیال رکھا، تو ہم ان کو بھی شاباش دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی عزت اور خوشی عطا فرمائے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو پڑھانے میں، تعلیم دینے میں، اور سب سے بڑی چیز جو یہ قرآن پاک والی تعلیم ہے، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دلوائیں کہ آخری حدیث آپ علیہ السلام کی کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب بچہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس پہ عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اور ہر انسان نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، جس دن وہ حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو قبر کے دہانے میں جا کے پہنچایا جاتا ہے، تو جب اس کو قبر میں دفن کرنے لگتے ہیں، قبر میں رکھنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اوحى اللہ الى الارض اللہ تاکل اللحم قالت الہی کیف آکل وکلامک فی جوفی، اللہ تعالیٰ قبر کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ اے زمین، اے قبر، تیرے اندر میرا محبوب بندہ آ رہا ہے، تیرے اندر تیرے پیٹ کے اندر آرام کرنے کے لیے میرا پیارا بندہ آ رہا ہے، جس کے سینے کے اندر میرا کلام موجود ہے، خبردار اس کا خیال کرنا، اس کے جسم کا خیال کرنا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو آگے سے آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ قبر اللہ کو آگے سے جواب دیتی ہے، قالت الہی کیف آکل
فقل وکلامک فی جوفی کہ یا اللہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں اس کے جسم کو چھوں یا میں اس کے جسم کو کھاؤں اور تیرا کلام اس کے سینے کے اندر موجود ہے. ایسا محفوظ رکھتی ہے قبر، ایسا خوش ہوتی ہے قبر. پھر آتا ہے روایت کے اندر کہ سورۃ الملک اس کے دہانے سرانے کھڑی ہو جاتی ہے، سورہ یاسین آ جاتی ہے، پورا قرآن اس کے گرد محاصرہ بن جاتا ہے. اور جب سوال جواب کے لیے منکر نکیر آتے ہیں تو یہ صورتیں کہتی ہیں کہ جب اس کی یاری ہمارے ساتھ تھی، جب اس نے زندگی میں ہمیں سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے، تو آج ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم اپنے پیارے کو اکیلا چھوڑ دیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتے ہیں. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ قرآن ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کی ماں کو اور حافظ قرآن کے باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تاج پہن کے میاں بیوی چل رہے ہوں گے، بیٹا شہزادوں کی طرح آگے ہوگا، وہ ملکہ اور بادشاہ کی طرح پیچھے پیچھے ہوں گے. تو لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ کوئی نبی آ رہے ہیں یا بہت بڑے ولی آ رہے ہیں. لوگوں سے پوچھو گے کتنا بڑا تاج، اتنا خوبصورت تاج پہن کے یہ کون مرد اور عورت آ رہے ہیں. ان کو بتایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن آ رہے ہیں، یہ علی معاویہ کی ماں اور باپ آ رہے ہیں جس نے قرآن پڑھا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تاج پہنا کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹوکول دینے کے بعد اس بچے کو حکم کریں گے کہ جاؤ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ. اور وہ بچہ الحمدللہ سے شروع کرے گا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جائے گا. جہاں پر والناس قرآن پاک ختم ہوگا، اللہ فرمائے گی کہ یہ تیرے بلندی پہ تیرا مقام ہے کہ دنیا میں جیسے تو قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا، آج میرے سامنے مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے سناتا جا رہا ہے اور درجات پہ چڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ مقام ہوگا اس بچے کے لیے. اور وہ تو دنیا آخرت کی بات ہے جو کسی نے دیکھی نہیں ہے یا دیکھیں گے، ہمیں غیب کا علم ہے. لیکن دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے سردار، کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے وزراء، کتنے بڑے بڑے جاگیردار، کتنے بڑے بڑے زمیندار مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آگے مصلی پہ آنے کے اسی کو توفیق ہوتی ہے جس نے اللہ کا کلام پڑھا ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کے اندر یہ اعزاز اور انعام دے دیا ہے کہ جیسے حافظ قرآن کو دنیا میں میں عزت دے رہا ہوں، وہاں پر بھی ایسی عزت دے رہا ہوں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کو، اس کے دوسرے بھائی کو، اس کے ساتھ پڑھنے والے تمام طلباء کرام کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو، اس کی نانی، نانا، دادی، دادا اور دیگر جتنے رشتہ دار ہیں جو ان کے اس کے ساتھ اس تربیت کے اندر، تعلیم کے اندر، اس شفقت محبت کے اندر شامل رہے، جنہوں نے دست شفقت اس کے سر پہ رکھا اور پیار محبت سے اس بچے کے ساتھ دل لگی کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلام پڑھانے کے معاون ثابت ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے اندر ایسی علی معاویہ پیدا فرمائے جیسا یہ علی معاویہ ان کے گھر میں بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی علی معاویہ عطا فرمائے اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.